حجاج بن یوسف ایک حکمران تھا ذرا ظالم قسم کا نا، اور جو کہتا وہ کر بھی دیتا تھا. اسے نہیں پرواہ ہوتی تھی کہ کسی کو مارنا ہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. گاجر مولی کی طرح بعض مرتبہ اس کی ایسے واقعات موجود ہیں کتابوں میں. ایک مرتبہ یہ مطاف میں پہنچا حجاج بن یوسف طواف کرنے کے لیے. وہاں ایک نابینا کو دیکھا، اندھا. حجاج نے سنا وہ مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے بینائی دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، بینائی دے دے. مانگ رہے اللہ سے. حجاج اس کے قریب ہوا، اور بڈھے اندھے تو جانتا ہے مجھے کہ میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں. کہا میں حجاج بن یوسف ہوں. تو ڈر گیا، کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی. کیا مانگ رہے تو؟ میں اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں، نابینا ہوں. تو حجاج بن یوسف نے کہا دیکھ میں طواف شروع کرنے لگا ہوں، ایک سپاہی تیرے پاس کھڑا کر رہا ہوں. طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، اگر میرے 7 چکر پورے ہونے سے پہلے تیری بینائی واپس نہ آئی، میں آرڈر کر رہا ہوں تیرا سر قلم کر دے گا، گردن اتار دے گا. اب حجاج تو یہ کہہ کے چل پڑا. اب پیچھے جب اس کی دعا مانگنے والے کی کیفیت تھی نا، اب جب یہ رو کے اللہ سے مانگ رہے، اللہ پہلے تو صرف بینائی کا مسئلہ تھا، اللہ اب تو میری جان پہ بن گئی، پتہ تھا کہ اس نے تو میرا کام کر دینا. اب جو تڑپ کے مانگا، کتابوں میں لکھا ہے کہ حجاج کے طواف سے پہلے اس کی بینائی مل گئی تھی. حجاج آیا کہنے لگا کہ جس طرح تو پہلے مانگ رہا ہے نا، تھا پہلے مانگ رہا، سارا سال بھی مانگتے رہتا، تیری آنکھیں نہیں آنی تھیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ. ہم دعاؤں میں تڑپ نہیں دکھاتے، ہم اپنا اضطراب نہیں اللہ کے سامنے رکھتے. ہم مخلوق کے سامنے بہت کچھ رکھ دیتے ہیں، تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ کے سامنے رکھیں نا اپنے مسائل. رمضان کا مہینہ کون سا ہے؟ غم خواری کا مہینہ ہے نا. یہ کون سا مہینہ ہے جی؟ غم گساری کا، غم خواری کا. بندوں کو کہا اللہ نے کہ بھئی دوسروں کے ساتھ غم خواری کرو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اوروں کے ساتھ غم خواری کریں، لیکن اسی پوائنٹ کو ذرا دوسرے رخ پہ لے جائیں غم خواری والے مہینے کو. اگر ہم راتوں کی تنہائی میں اپنے سارے غم دکھڑے اللہ کے سامنے رکھ دیں گے، اللہ کو اپنے سارے غم سنائیں گے، کیا وہ کریم پروردگار ہمارے ساتھ غم خواری کا معاملہ نہیں کریں گے؟ وہ بھی کریں گے. ہم رکھیں تو صحیح اللہ کے سامنے اپنے غم. ہم اللہ کے سامنے اپنے غم رکھتے نہیں ہیں. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک راستے سے گزر رہا تھا، تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا. ایک ماں تھی، اس کا بیٹا تھا 8-10 سال کا. ماں نے اس کو باہر پکڑ کے نکالا، کہا تو نافرمان، میری نہیں سنتا مانتا، جب تو نے میری نہیں ماننی میرے گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں، دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، چلا جا یہاں سے. کہتے ہیں کہ میں اس کیفیت کو دیکھ کے وہاں رک گیا. ماں نے غصے سے دروازہ بند کیا، اور بچے کو میں نے دیکھا کہ وہ باہر کھڑا ہوا ہے. تھوڑی دیر تک تو وہ بچہ کھڑا رہا. پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بچے نے چلنا شروع کیا، چلتے چلتے گلی کے کونے تک گیا. گلی کے کونے پہ جا کے پھر کھڑا ہو گیا، پھر واپس آ گیا. دروازہ بند تھا، بس اسی دہلیز پہ آ کے بیٹھ گیا، اور وہیں اس کی آنکھ بھی لگ گئی. دروازہ کافی دیر بند رہا. کافی دیر کے بعد ماں نے کسی کام سے جب کھولا، اس کا غصہ بھی ختم نہیں ہوا تھا. اس نے بیٹے کو دیکھا دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو بالوں سے پکڑ کے اٹھایا، تجھے کہاں نہیں جا، چلا جا یہاں سے، میرے گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں ہے. جب تو نے میری ماننی نہیں تو میرے گھر میں رہنے کی تجھے ضرورت بھی نہیں کوئی، چلا جا یہاں سے. جاتا کیوں نہیں تو؟ بچہ کھڑا ہوا کہنے لگا اماں تو نے تو نکال دیا تھا، اور میں نے بھی ارادہ کر لیا تھا، اور ارادہ کر کے میں گلی کے کونے تک تو گیا تھا. یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں جاؤں گا، کسی کے جوتے پالش کر لوں گا، کہیں بھیک مانگ لوں گا، کوئی مزدوری کر لوں گا، میرا پیٹ تو کہیں بھر ہی جائے گا. لیکن گلی کے کونے تک تو گیا ہوں، بس وہاں مجھے یہ خیال آیا، جس خیال کی وجہ سے میں واپس آ گیا. کیا خیال آیا تجھے؟ میں کہا اماں یہ خیال یہ آیا تھا کہ تجھے 2 وقت کی روٹی تو کہیں مل جائے گی، لیکن ماں کی ممتا اس گھر کے سوا تجھے زمین کے اوپر کہیں نہیں ملے گی. اماں بس اس خیال کے ساتھ میں واپس آ گیا. اب تو مجھے مار، تو مجھے دھکے دے، تو جو مرضی میرے ساتھ کر، میں تیرے گھر کو چھوڑ کے، میں تجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا، تو نے جو میرے ساتھ کرنا ہے کر لے. ماں نے جب بچے کی یہ بات سنی، سینے سے لگا لیا، کہنے لگی اچھا جب تیرے دل میں میرے لیے یہ جذبات ہے تو آ جا اور اپنی زندگی گزار. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل کر کے فرماتے ہیں
بندے کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی طرح کا تعلق کرنا چاہیے کہ اے اللہ جیسے کیسے بھی ہیں تیرے ہیں، اللہ تیرے در سے کہاں جائیں گے، تو دھتکار بھی دے گا تو پھر بھی کہاں جائیں گے، لوٹ کے تو تیرے ہی در پر آنا ہے۔ اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے حج کیا، جب کہا لبیک تو جواب آ گیا لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں۔ ایک نوجوان نے بھی سن لیا لا لبیک، نے کہا چچا تمہاری لبیک کے اوپر تو لا لبیک آ گئی، چلو واپس جاؤ۔ اس نے کہا بیٹا 70 سال سے میں یہی لفظ سن رہا ہوں، 70 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے، 70 سال سے میں لبیک کہتا ہوں تو یہی آواز آتی ہے لا لبیک۔ تو نوجوان حیران ہوا، 70 سال سے یہی سن رہے ہو پھر آ گئے۔ ان کا بیٹا تو در تو بتا دے، تیرے اس در کے سوا اور در ہے کون سا، جاؤں کدھر؟ اس کی مرضی ہے قبول کرے، اس کی مرضی ہے دھتکار دے، میں کدھر جاؤں؟ میرے پاس تو کوئی دوسری جگہ اور ہے نہیں، اسی لیے آتا ہوں۔ پھر ایک اور غیر سے آواز آئی تیری یہ والی بھی قبول اور پچھلی 70 سال کی بھی قبول۔ تو بس اللہ سے جب مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، پھر دنیا کو نہیں دیکھنا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ قبولیت دعا کا نسخہ سن لیجئے۔ قبولیت دعا کا نسخہ یہ ہے، اس کو جب مرضی آزمائیے، جہاں مرضی آزمائیے۔ قبولیت دعا کا نسخہ یہ ہزاروں مرتبہ آزمایا جا چکا، بہت سو نے آزمایا، آزمودہ نسخہ۔ وہ کیا؟ جب ہمیں کبھی زندگی میں گناہ کرنے کا موقع ملے اور ہم گناہ نہ کریں اور اسی وقت اللہ سے کچھ مانگ لیں، بس وہ قبول ہے۔ جب ہمیں کوئی گناہ کرنے کا موقع ملے اور ہم گناہ نہ کریں، فوراً پروردگار سے کچھ مانگ لیں تو وہ قبول ہی قبول ہے۔